الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، منہج سلف کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے کے اندر وارد جتنے نصوص ہیں ان تمام نصوص کو اہل سنت والجماعت پہلے جمع کرتے ہیں اور ان کے مجموعے سے جو مفہوم نکلتا ہے اسے اپنا دین اور اپنا عقیدہ بناتے ہیں، اس سے اپنا منہج اختیار کرتے ہیں۔ جبکہ اسی کے بالمقابل جو گمراہ جماعتیں ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق بعض نصوص کو لیتے ہیں جو ان کے مقصد کی تکمیل کے لیے ان کی معاون ثابت ہو، اور جو ان کے عقیدے اور نظریے کے مخالف نصوص ہیں ان کو ترک کر دیتے ہیں، ان کو نہیں لیتے۔ اہل سنت والجماعت ایسا نہیں کرتے، بلکہ ایک مسئلے کے اندر وارد جتنے نصوص ہیں تمام نصوص کو پہلے جمع کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسانید سے ثابت ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ثابت ہیں یا قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں ان کو جمع کرنے کے بعد ان کے مجموعے سے جو مفہوم نکلتا ہے اس مفہوم کو اپنا عقیدہ اور منہج بناتے ہیں، اپنا دین بناتے ہیں۔ اسے مثال سے سمجھیں، جیسے ایک گمراہ فرقہ ہے خوارج کا، اسی طرح معتزلہ کا۔ یہ دونوں گمراہ فرقے گناہ کبیرہ کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اب مسلمان نہیں رہتا اور آخرت میں یہ جہنمی ہے۔ یہ نظریہ ہے ان دونوں گمراہ فرقوں کا۔ اس کے بالمقابل ایک اور گمراہ فرقہ ہے جسے مرجیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ایک بار کر لیتا ہے تو چاہے اس کے بعد کتنا ہی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیوں نہ کرتا رہے، اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ تو یہ دونوں فرقے دو الگ الگ انتہا پر کھڑے ہیں۔ آپ ان فرقوں سے پوچھیں کہ آپ نے جو یہ اپنا نظریہ بنایا ہے، اپنا عقیدہ بنایا ہے، اس کے پیچھے آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ تو خوارج و معتزلہ آپ کو کتاب و سنت سے ایسی دلیلیں دیں گی، یہ دونوں جماعتیں آپ کے سامنے ایسی دلیلیں رکھیں گی جن سے آپ کو یہ لگے گا کہ حقیقت میں اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ اسی کے بالمقابل اگر آپ مرجیہ سے پوچھیں کہ آپ نے جو اپنا عقیدہ اور منہج بنایا ہوا ہے آپ کے پاس کون سی دلیل ہے، وہ بھی اپنے نظریے کے تائید کے لیے ایسی دلیلیں آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے لگے کہ اگر کسی شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے لیے جنت پکی ہے، جنت کی گارنٹی ہے اس کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں دو الگ الگ انتہا پر کھڑے ہیں اور دونوں اسلام نہیں ہو سکتے۔ اسلام کا یہی نظریہ ہو، ایک کہے کہ ایک عمل کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہوگا، وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اور اسی عمل کی وجہ سے دوسرا کہے کہ نہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ مثال کے طور پر زنا کرنا، چوری کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اگر خوارج اور معتزلہ سے پوچھیں گے کہ اگر کسی نے چوری کر لیا ہو، زنا کر لیا ہو تو اس کا حکم کیا ہے، تو یہ آپ کو جواب دیں گے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔
آپ مرجیہ سے پوچھیں اس کا کیا حکم ہے تو وہ کہے گا کہ اس کے لیے جنت پکی ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا چونکہ اس نے اقرار کر لیا ہے تو اس کے بعد گرچہ زنا کرے گرچہ چوری کرے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے جنت پکی ہے۔ اب خوارج و معتزلہ سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایک زنا کرنے والا، چوری کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اب مسلمان اور مؤمن باقی نہیں رہتا؟ وہ آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے دلیل لا کر پیش کر دے گے۔ چنانچہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے لا کر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب وہ زنا کرتا ہے تو مؤمن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا جب وہ چوری کرتا ہے تو مؤمن نہیں ہوتا۔ تو کہیں گے کہ دیکھیں خود اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا مؤمن نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، یہ ایمان سے خارج ہے۔ ایسے شخص کے ایمان کی نفی خود اللہ کے رسول نے کی ہے۔ آپ کو لگے گا کہ بظاہر ان کی بات تو بالکل صحیح ہے، خود اللہ کے رسول نے زنا کرنے والے، چوری کرنے والے کے ایمان کی نفی کی ہے۔ آپ مرجیہ سے پوچھیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی زنا کرے، چوری کرے تو اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے جنت پکی ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو پیش کریں گے، اور وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس بارے میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے تو اس کے لیے اور اسی پر اس کی وفات ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، کہ کوئی بندہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے اور پھر اسی پر اس کی وفات ہوتی ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو اللہ کے رسول سے سنتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو تب بھی جنت میں داخل ہوگا؟ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ کے رسول اس نے اگر زنا کیا ہو، چوری کیا ہو تب بھی جنت میں داخل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کیا ہو تب بھی جنت میں داخل ہوگا؟ اللہ کے رسول دوبارہ جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کیا ہو تب بھی جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ذر غفاری تعجب سے تیسری بار سوال کرتے ہیں اور اللہ کے رسول تیسری بار بھی یہی جواب دیتے ہیں، اور آگے ساتھ میں ایک کلمے کا اضافہ فرماتے ہیں کہ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کو یہ ناگوار گزرے تب بھی اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کریں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے نکل کر جا رہے تھے اور اس جملے کو دہرا رہے تھے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، کہ ابو ذر گرچہ آپ کو یہ ناگوار گزرے لیکن اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کریں گے۔ کہتے ہیں دیکھیں خود اللہ کے رسول نے تین بار پوچھنے کے باوجود یہی جواب دیا کہ اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور اسی پر اس کی وفات ہوئی ہے، گرچہ زنا کیا ہو، چوری کیا ہو، وہ جنت جائے گا، اس کے لیے جنت پکی ہے۔ آپ کو ان کی بات سن کر بھی لگے گا کہ بات ان کی بھی صحیح ہے، ان کا نظریہ صحیح ہے، ان کی بات سنیں لگے گا کہ ان کی بات بھی صحیح ہے، ان کا بھی نظریہ صحیح، ان کا بھی عقیدہ صحیح ہے۔ اب آپ بتائیں کہ زنا اور چوری کا عمل اگر کسی نے کیا ہو تو کیا دونوں کی بات صحیح ہو سکتی ہے؟ ایک کا کہنا ہے کہ ہمیشہ جہنمی، وہ اسلام سے خارج، اور دوسرے کا کہنا ہے کہ اس کے لیے جنت پکی ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا اس کے ایمان پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں ہو سکتا جو کہے دونوں کی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ آخر یہ دونوں جو دو انتہا پر کھڑے ہیں ان کا یہ نظریہ کیوں بنا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خصوصیت جو اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے، ان گمراہ فرقوں کے یہاں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ یہ گمراہ فرقے ایک ہی مسئلے کے اندر وارد تمام نصوص کو، تمام دلائل کو جمع کرنے کے بعد ان کے مجموعے سے جو مفہوم نکلتا ہو اسے اپنا عقیدہ اور منہج نہیں بناتے۔ اہل سنت والجماعت یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت سب سے پہلے ایک مسئلے کے اندر وارد تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں اور پھر ان کے مجموعے سے جو مفہوم نکلتا ہے اسے اپنا عقیدہ اور اسے اپنا دین سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس مسئلے کے تحت وارد تمام نصوص کو آپ جمع کریں تو آپ کو
یہ نتیجہ ملے گا کہ ایک شخص جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب اسلام سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے جو اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہو کسی بھی عمل سے فوراً اسلام سے نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے اسلام کے اندر کمی آتی ہے۔ جیسے جیسے وہ گناہ کرتے جاتا ہے اس کے اسلام کے اندر، اس کے ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور یہ ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ ہمیشہ ایک انسان کی ایمان کی کیفیت یکساں نہیں ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایک انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے اور اس بارے میں وہ ایک دم بلا جھجک گناہ کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، حالانکہ وہی بندہ کسی دوسرے موقع پر جب اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت پیدا ہوتی ہے تو اسی گناہ کو لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اس کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی ہے۔ کبھی وہ انتہائی متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے اور کبھی شیطان کے چکر میں پڑ کر گناہ کے اندر مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان کی ایمان کی کیفیت یکساں نہیں رہتی، ہمیشہ اس کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا تمام نصوص کو اس مسئلے کے اندر جمع کرنے کے بعد یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، البتہ اس کے ایمان کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، وہ کامل مؤمن نہیں ہوتا، ناقص الایمان ہوتا ہے۔ اب آخرت میں اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے تحت ہے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے اور ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کرے، اور اللہ رب العالمین چاہے تو اسے پہلے جہنم میں داخل کرے، اس کے گناہوں کی اسے سزا دے، اور پھر اگر اللہ نے اسے جہنم میں داخل کیا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے گا، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جو نظریہ اہل سنت والجماعت کا ہے تو یہ تمام نصوص کو جمع کرنے کے بعد، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن ذرۃ، پہلے ما یزن برۃ ہے، پھر شعیرۃ ہے، پھر ذرۃ آخر میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ہر وہ بندہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے اور اس کے دل کے اندر گیہوں کے دانے کے برابر یا جو کے دانے کے برابر یا ذرے کے برابر بھی خیر موجود ہو تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جہنم سے باہر نکالیں گے، اور جہنم سے نکال کر اللہ رب العالمین جنت میں داخل کریں گے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول کی جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، ان دونوں گمراہ فرقوں پر زبردست رد ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یخرج من النار، ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو خوارج اور معتزلہ کے اوپر رد ہے۔ اور مرجیہ کیا کہنا تھا کہ ان کے لیے جنت پکی ہے، یہ کبھی جہنم جا نہیں سکتے، اور اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، تو جہنم گئے۔ تو دونوں فرقوں پر رد ہے۔ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے، یہ خصوصیت دوسرے فرقوں کے اندر ہمیں نہیں نظر آتی۔ تو یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے کہ کسی مسئلے پر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اس مسئلے کے اندر وارد تمام دلائل کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد اس مجموعے سے جو ہمیں مفہوم ملتا ہو، اہل سنت والجماعت نے جو اسے سمجھا ہے، سلف صالحین نے سمجھا ہے، ان کے فہم کے مطابق اسے اپنا عقیدہ اور اسے اپنا دین بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔